اٹھنی دا ذکر کرنا ہے بشریت ہے تسی بشریت تو اگے جاندے نہیں اسی محمد نورانیت تو پچھے آندے نہیں تسی بشریت تو اگے نہیں جا رہے اسی نورانیت تو اگے جنا پچھے نہیں آ رہے اسی جدوں بیان کیتے ہیں سنت بیان کیتی ہے سنت آپ دی نورانیت ہے نبوت آپ دی نورانیت ہے شریعت آپ دی جناب نورانیت ہے حدیث آپ دی نورانیت ہے رفع الیدین میرے محمد دی نورانیت ہے اونچی آمین میرے مصطفیٰ دی بولو کی یہ نورانیت ہے اسی نورانیت بیان کر رہے تسی بشریت بیان کر رہے سارا دن جشن میلاد بشریت ہی بیان کیتی ہے اساں ساری رات نورانیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے محمد نورانیت غور کرو میرے مصطفیٰ دی سنت غور کرو امی عائشہ فرما دیا اچھا ہی گلے فرما تیرے بارے اے طوفان برپا ہویا ہویا امی عائشہ فرما دیا اگے جانا بھول گئی میرے پیرٹو زمین نکل گئی میں واپس پلٹ آئی تی بڑے غصے جلال اندر بیٹھیاں انہیں دن ہو گئے رسول اللہ نے وہ پیار تے محبت والے رنگ پہلے نہیں سی رہے میں سمجھی سا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہے ہن سمجھ آئیے وجہ کی ہے فرما دینا میں اپنے وجود تے قابو پا کے بیٹھیاں جو ہی محبوب تشریف لے آئے امی عائشہ بولیاں کہنے لگیاں محبوب جی اجازت دے وہ جے وہ پیار نہیں رہا جے محبت نہیں رہی میں اپنے بابا صدیق دے گھر چلی جاواں فرما دینا مناظر اسلام وکیل اہل حدیث علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسی شاہ صاحب نو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ بلندی خوشی اندر مبارک باد پیش کرنے ہیں اور دعا گو ہاں کہ اللہ پاک آئندہ مستقبل دے اندر شاہ صاحب نو اصلی مچی دا ناظم اعلیٰ بنا دے ٹھیک ہے نا نہیں یہ تو ایڈیشنل ہے بہرحال ساڑھے ملک عبدالرشید دے والد محترم حاجی سلیمان صاحب دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت تندرستی عطا فرمائے ساڑھے محترم حاجی عبدالقادر صاحب اللہ پاک انہوں صحت تندرستی عطا فرمائے ساڑھے بھائی طارق ریحان صاحب شیخ امین صاحب حاجی راشد صاحب اور دیگر جتنے احباب اللہ پاک سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اچھا میں ایک بندے نے نا میں نو گل کئی میں کے باہر گیا تے ایتھے بیٹھے ہیں نا کچھ احباب میں نو پیسے پکڑا رہے سن تے میں ادھر باہر گیا کہندا جی بڑے نوٹ آندے تے وہ پھر میرے ذہن چ گل آئی بھی مولوی چٹی چادر ہوندا ہے وہ چھوٹا جا داغ بھی نا نظر آندا ہے وہ پائی جڑے پیسے آ رہے سن میں وضاحت کر دیاں ایویں کوئی دل چ گل نہ لے جائے بڑے روپیے اکٹھے کیتے نے کل خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کیتا سی کہ ساڈے مادر علمی جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے نئے کلاس روم تعمیر ہوئے نے طلباء واسطے تعلیم واسطے نئے کلاس روم تعمیر ہوئے نے استاد محترم علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے حکم فرمایا سی کہ اوتھے نئے پکھے لگنے نے تے مسجد رحمانیہ دا ہر معاملے جی حصہ پیندا ہے تے دے وچ بھی حصہ پاؤ 12,000 روپیہ ایک پکھے دی قیمت ہے تے میں اعلان کیتا سی صدقہ جاریہ ہے انہاں پکھیاں تھلے بہ کے قرآن و حدیث دے عالم اور طالب انہاں پڑھنا پڑھانا ہے قرآن و حدیث دی تعلیم ہونی ہے تے صدقہ جاریہ جنہ حصہ پاؤنا پاؤ وہ 12,000 روپیہ بندے پکھیاں دا جمع کرواندے رہے ہیں جنہ وعدہ کیتا سی نا وہ جمع کرواندے رہے ہیں میرا بھی پکھے دا 12,000 ہے میرا بھی وہ کافی سارے جمع ہو گئے نے تے اس واسطے اگر ہور بھی کوئی بندہ پنجی ہو گئے پنجی تو زیادہ ہی ہو گئے اور بھی اگر کوئی بندہ اے صدقہ جاریہ جے بڑی وڈی نیکی ہے اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے تے وہ انہاں وچ حصہ پا سکتا 12,000 روپے ایک پکھے دی قیمت ہے اگر اور کوئی بندہ حصہ پانا چاہے آگے نے اور بھی کوئی دینا چاہتا ہے تے دے سکتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے ہن تواڈے سامنے مناظر اسلام وکیل اہل حدیث پاسبان مسلک اہل حدیث تواڈی اور میری جند جان حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاج
تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب الشکر قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ساڑھے معاشرے جو مقام، جو عظمت، جو شان عوام دے ذہن قرآن پاک دے بارے ہے، وہی عظمت اور حیثیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان اور حدیث دے بارے بجائے اس دے کہ اس حیثیت نو تسلیم کرے بہت سارے لوگ شکوک و شبہات دا شکار. بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ حدیث سرے تو ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ. جس دا اے نظریہ ہے وہ گویا لا الہ الا اللہ نو تے مند ہے، کلمہ پاک دے دوسرے جز دا انکاری. محمد رسول اللہ. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ احادیث بہت عرصہ کئی سو سال بعد نبی علیہ السلام کی احادیث نو لکھیا گیا ہے. یہ بات سر تو ہی باطل ہے. جویں قرآن صحابہ نے لکھیا ہے ایویں احادیث بھی صحابہ کرام نے لکھیا ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ کچھ احادیث ایسیاں نے جڑیاں عقل دے خلاف، انہاں دی بات بھی درست نہیں، کیونکہ قرآن دی آیات بھی کچھ ایسیاں نے جڑیاں عقل دے خلاف. اگے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. تسی جا رہے ہو؟ اچھا، میں جا رہے ہو تو چھٹی لے کے جائے، باقی قریب ہو جاؤ. کوئی اٹھے تو تسی قریب ہو جائے. قرآنی آیات بھی ایسیاں نے جو کہیں عقل دے خلاف، ساڑی سمجھ تو بالا، لیکن اسی مندے ہاں کیونکہ قرآن ہے. اسی طرح احادیث بھی اگر عقل دے ذہن دے خلاف آ جان، سند صحیح ہوئے تو وہ ایویں دین ہے جویں قرآن دین ہے. بعض لوگوں کا ذہن نظریہ یہ ہے کہ کچھ احادیث قرآن دے خلاف نے، نعوذ باللہ. بھلا ایک صحیح حدیث قرآن دے خلاف کیوں ہو سکتی؟ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی. قرآن جدوں اللہ والوں آیا ہے، حدیث بھی اللہ والوں نازل ہوئی ہے، تو پھر کیوں ہو سکتا ہے کہ آپس اختلاف ہوئے؟ ساڑی سمجھ، ساڑا علم محدود ہوتا ہے. کوئی صحیح حدیث قرآن دے خلاف بولو نہیں ہو سکتا. جاگدے پہ ہونا ماشاءاللہ. ہون ٹائم واقعی سوندہ ہے، لیکن میرا تھوڑا امتحان ہے، جاگ کے بیٹھو، ہوش نال بیٹھو، کیونکہ جڑے سارا دن ٹردے رہن وہ تے ہن سہ گئے.
وہ تھک گئے بیچارے، سارا دن چل چل کے ٹور کے بازار پھر کے وہ تھک گئے۔ جدوں دنیا سو جائے اس ویلے جاگڑن دا کمال ہے، ہن ساڈے جاگڑن دا ویلا ہے۔ یعنی دسن لگا ہے میں سوتا میں تو جاگ رہا۔ چلو غور کیجئے، کوئی صحیح حدیث سند صحیح ہوئے تو قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن وہی ہے اور حدیث بھی وہی۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام قرآن دے خلاف آ جائے، اللہ دے کلام دے خلاف آ جائے؟ بلکہ حدیث پاک جڑی ہے نا وہ قرآن پاک دے نزول دا ذریعہ بن گئی۔ دنیا جا حدیث بیان ہوندی واقعہ پیش آندا ہے تے قرآن دے نزول دا ذریعہ پیغمبر دی حدیث بن گئی۔ ذرا ویکھیا جے قرآن پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم عمر پاک سی 18 ماہ فوت ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ہوتے اپنا بیٹا چکیا ہویا ہے۔ اللہ دی مرضی ویکھو، این اس حالت اللہ نے اپنے محبوب دے بیٹے دی روح نو قبض فرما لے۔ جدوں خبر مدینہ پھیلی نا حضور دے بیٹے دی وفات دی، تو یہودی عیسائی کہن لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ختم ہو جاسی، نعوذ باللہ۔ کیوں کہ بیٹے نال نام زندہ رہندا ہے، اولاد نال۔ تے آپ دا بیٹا ابراہیم جڑا آخری آپ دا بیٹا سی، یہ فوت ہو گیا ہے۔ پہلے بھی آپ دے 2 یا 3 بیٹے فوت ہوئے، طیب طاہر ابراہیم، طیب طاہر قاسم، تے ابراہیم بھی فوت ہو گیا ہے۔ تو اس دا مطلب ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حضور نو انہاں دا جملہ سن کے تکلیف پہنچی۔ جدوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو روک تکلیف ہوئی ہے نا، تے اللہ دی طرفوں اس رسول رحمت دے دل دی تکلیف نو خوشی اندر، راحت اور سکون اندر تبدیل کرن واسطے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ گویا قرآن حدیث دی تصدیق واسطے، حدیث دی تائید واسطے، قرآن حدیث دی حقانیت مور لان واسطے اللہ قرآن نازل فرمانا۔ ان ویکھو کافر کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دا نام مٹے گا، نعوذ باللہ ختم ہوئے گا۔ تے رب نے اس پیغمبر دے بارے جو جملہ آپ نے سنے ہیں تے آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا، اس تکلیف دا مداوع ان لگا ہے۔ فرمایا اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہونا، جڑا تو دکھ دیتا گیا ہے، تکلیف دیتی گئی ہے، اس تکلیف تے مرہم قرآن دی صورت اندر فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے اگر توڑا بیٹھا ابراہیم اساں فوت کر لیا ہے تے ادھے بدلے اندر نعم البدل اساں تو انہوں میارے عطا فرمایا ہے۔ یہ تو ہاڑے بعد نبوت جاری رہنی ہوں دی تھے میرے پیارے، ہو سکتا سی اسی توڑا بیٹا زندہ رکھ دے تے انہوں نبی بنا دیں دے، یا میرے پیارے بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دا بیٹا اگر زندہ رہندہ جوان ہوندہ تے ابراہیم دا بیٹا نبی بنے آئے، یہ اسحاق علیہ السلام، اسحاق دا بیٹا یعقوب نبی بنے آئے، یعقوب دا بیٹا یوسف نبی بنے آئے، داؤد دا
بیٹا سلمان نبی بنیا ہے تے کوئی کہہ سکتا سی ایویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون نبی بنیا ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ دا بھائی بھی کو نہیں دنیا تھے لے آندہ کوئی نہیں آن دیتا فرمایا پیارے جس موسیٰ دا بھائی نبی بنے تے توڑا بھائی ہووے دنیا چ نبی نہ بنے اس واسطے میں توڑا بھائی بھی نہیں تسی اکلے ہو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے نبی دا بیٹا نبی بنے ہے یہ توڑا بیٹا جوان ہوندہ تے وہ بھی مقام نبوت فائز نہ ہوندہ لوگ کہندے کہ فلان نبی دا بیٹا نبی بنے ہے پوتا نبی بنے ہے پڑ پوتا نبی بنے ہے تے محمد مصطفیٰ دا بیٹا کیوں نہیں نبی بنے اللہ پاک نے فرمایا پیارے توڑا دکھ تے توڑی تکلیف تے توڑا رونا برداشت تے لیکن ختم نبوت تے آنچاوے برداشت نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم میرے محبوبہ تھوڑے تے نبوت ختم ہو گئی ہے ذرا سارے مل کے ایک آواز نہ تاجدار ختم نبوت ہاں شابات جم کے سکون اطمینان نالے مسجد چھل پوے گونج آوے چھت گونج پوے نا تاجدار ختم نبوت فجر دا وقت ہونا لے اللہ دی ذات اپنی شان مقد لائے کما یلی کو بشانی و قدرت اسمان دنیا تے نہیں تے ہو سکتا ہے اللہ رحمت فرمائے اس عقیدے دینا محبت اظہار کرن نال میرے توڑے گناہ بخشے جان تاجدار ختم نبوت مل کے محبت کی نا ایک آواز نا تاجدار ختم نبوت فرمایا انا آتینا کل کوثر فرمایا میرے پیارے توڑے اس دکھ دا مداوان لگے اساں تو انو حوض کوثر عطا فرمایا ہے انا آتینا کل کوثر اساں تو انو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائیے انا آتینا کل کوثر اساں تو انو بہت سارے معجزات عطا فرمائے نے انا آتینا کل کوثر تو انو اساں سارے نبیاں تو زیادہ امت عطا فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر ساری انسانیت یہ 120 صفحہ ہون گیا نہ صف دی آپ نے کتوں شروع ہوئے گی کتے ختم ہوگی لمائی بیان نہیں فرمائی فرمایا پوری دنیا دے انسانہ دی 120 صفحہ ہون گیا 40 صفحہ سارے نبیاں دی امت ہوئے گی اکلے میں محمد دی امت اسی سوج کھڑی ہوئے گی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نبی علیہ السلام دے تکلیف دا مداوع ہو رہا ہے زمین تے حدیث تائید اسمان تو ہو رہی ہے فرمایا ہو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اساں تو بہت سارے معجزات عطا فرمائے نے ایک میں معنی کرنا لگا اندرہ توجہ فرمائیے جڑا معنی مفسرین نے بیان فرمایا ہے صحیح سنت نال بیان فرمایا ہے لیکن ساڑھے عوام اندر امانہ معروف نہیں ہو پایا آپ دے بارے اللہ کی کہنا چاہتا ہے فرمائی آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے پیارے جے ابراہیم لے لیا ہے تے فاطمہ تے عطا کی تھی جے ابراہیم نو لے لیا ہے تے توہاڑی بیٹیاں نالوں کہیں بہتر بیٹی فاطمہ جیسی عظیم خاتون عطا فرمائی نراض نہیں ہو گیا اہل حدیثو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تسی سوال کر سکتے ہو کہ بیٹیاں تے سن کنیاں بیٹیاں تے سن آپ دیاں چار تے تسی ایک بیٹی دا ذکر کر رہے ہو سن لیجئے اس آیت اندر اشارہ سیدہ فاطمہ تو زہرا والے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے پیارے تو انو اسا فاطمہ تو زہرا عطا فرمائیے ایسی بیٹی عطا فرمائیے جس تو توڑے دو نواسے
حسن تے حسین اللہ عطا فرمائے گا انہاں دی اولاد اب باپ دے وچوں جناب آگے نسل چل دیئے بیٹے جو نسل چل دیئے فرمایا محبوبہ تواڈی نسل پاک میں تواڈی بیٹی فاطمہ چو ان چلاواں گا کہ او دے وچ ایک بیٹا ہوئے گا حضرت امام حسن دی اولاد وچوں نسل پاک چو ایک بیٹا ہوئے گا او کیا جناب جی دا نام محمد ہوئے گا آپ نے فرمایا اس دا نام محمد ہوئے گا او دا لقب مادی ہوئے گا اور سید حسن ابن علی دی اولاد وچ ہوئے گا فاطمہ تو زرا دے بیٹے حسن دی اولاد وچ ہوئے گا کل قیامت والے دن جناب توجہ فرمائیے یہ حسن بھی نوجوانہ دے سردار حسین بھی نوجوانہ دے سردار نے فرمایا تو نے ایسی بیٹی عطا فرمائیے او دے بطن چو میں حسن پیدا کرانگا او حسن دی اولاد وچ ایک امام پیدا کرانگا جدا نام محمد ہوئے گا جدی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا او لقب و دا مادی ہوئے گا محبوبہ ساری زمین تے اکلا خلیفت المسلمین ہوئے گا پوری زمین تے تواڈے بیٹے دی حکومت ہوئے گی امام مہدی دی اس ویلے سمجھ آئے گا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر تے جان دے ہو امام حسن دی وچ نسل پاک دے اندر اللہ نے حکومت ایسی کیوں عطا فرمائی جیڑی ساری زمین دے ہوتے حکومت ہوئے گی کسے ہستی نو شخصیت نو ایسی کوئی دنیا چ نہیں آئی جنہوں اللہ نے ساری زمین دی حکومت دیتی ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اسلامی حکومت خلیفۃ المسلمین نے لیکن انہاں دی حکومت بھی معدون ہے سیدنا عمر دی 22 لاکھ یا 12 لاکھ مربع میل تے حکومت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی حکومت ہے وہ بھی 22 لاکھ مربع میل تاکہ حضرت علی دی بھی حکومت 22 لاکھ مربع میل تاکہ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو آئے انہاں دی حکومت بھی 22 لاکھ مربع میل تاکہ پھر آگے بڑھئے امام حسن نے حکومت دے دی راضی سے محبت سے عقیدت سے پیار سے سیدنا امیر معاویہ تو انہوں اینج سمجھ نہیں آنی اینج سمجھو کافروں پر حاویہ مل کے محبت عقیدت نال کافروں پر حاویہ جیل خانی اندر بند مرزے پر حاویہ دعا کرو اٹھ کے توجہ فرمائی بہت غصہ چڑھے تھے سنیے کافروں پر حاویہ جے کوئی پوچھے تو انہوں حاویہ کی ہوندہ وَمَا دَرَاكَ مَاهِيَا اگے کیے نارن حامیہ کافروں پر حاویہ فرمایا اے امام حسن اے رسول اللہ دے بیٹے نواس رسول تسا حکومت میرے پیارے محبوب دے صحابی امیر معاویہ نو عطا فرمائیے تواڈی نسل وچ تواڈا بیٹا پیدا کر کے انج دی حکومت دیاں گا جنج دی حکومت میں آج تک پوری مخلوق وچ کسے نو عطا نہیں فرمائی وہ کون نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فرمایا محبوب جی تو انہوں اساں حوض کوثر عطا فرمایا تو ہانو فاطمہ تو زرا بیٹی عطا فرمائیے حدیث دے ہوتے تائید قرآن دی آئیے حدیث زمین تے ہوں دیئے تائید قرآن دے اندر آ جان دیئے حدیث دے مور قرآن دی لگ جان دیئے حدیث دی تائید قرآن دے اندر آ جان دیئے حدیث جمیں وئیے میں قرآن اللہ دی وئیے ذرا توجہ فرمائی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی تے کھڑے نے دعوت دے رہے نے قوم نے دعوت قبول نہیں کی تھی ابو لہب
ابو لہب جڑا سارا دن پھردا رہیا جان دے تعارف ہے ابو لہب نال جڑا آندے نے کہ ساڑے جناب جشن دا بانی ہے میں کہا مبارک ہونے بڑا سونا بندہ لبے آجی تبت یدا ابی لہب وتب آپ پہاڑی تے کھڑے نے پہاڑی ہوتے کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے نے وعظ کر رہے نے واقعہ قرآن جنہیں حدیث پاک دے اندر ہے جدوں آپ نے وعظ کیتا ہے ابو لہب کھڑا ہو کے گستاخی کرن لگا ہے تبن لک یا محمد نعوذ باللہ مصطفیٰ دی گستاخی کردا ہے توہین کرنا ہے قرآن واقعہ زمین تے پیش آ رہے ہیں آپ دا وعظ کرنا بھی حدیث ہے پہاڑی تے چڑھنا بھی حدیث ہے خطبہ دینا بھی حدیث ہے ابو لہب نے اٹھ کے گستاخی کیتی ہے حدیث دیا کے بولے ہے بدتمیزی کیتی ہے حدیث دیا کے زبان کھولی ہے حدیث دی گستاخی کیتی ہے مصطفیٰ دی ذات دی گستاخی کیتی ہے حدیث دی وجہ تو گستاخی کیتی ہے حدیث دے انکار دی وجہ تو گستاخی کیتی ہے اسی ویلے حدیث دی امیت بیان کرن لئی گستاخ حدیث دے رد کرن لئی رب نو پتا سی کہ 15ویں صدی آنی ہے تے مولویاں نے ابو لہب نال پیار پا لینا پینگ پا لینی ہے تے آندے نے ابو لہب میں کہ کی ہوئے ابو لہب نو جانے تو انل تے او چنگا سی میں کہ ساڑھے نال ہو جانے جی بڑی گال ساڑھے نال ابو لہب چنگا سی میں کہ ابو لہب کے کیتا ہے جانے ابو لہب نے جشن منایا ہے حضور دی ولادت دی خوشی منائی تے میں کہ پھر جان تو انل ہو چنگا سی تے میں کہ پھر تسی اے دن منان دے ہو جانے اسی منانے ہیں میں کہ کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے بھی منایا سی میں کہ توڑی دلیل ہے جانے جی ابو لہب نے منایا سی میں کہ کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی رات دے 3 وجن آلین توجہ میرے ور رہے کی آندن کے کنے منایا سی اچھی بولو ابو لہب نے منائے سی میں کہ جشن کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کہ کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی کہنے لگے تسی سانو پوچھی جان دے ہو اسی توڑ کو نہیں پوچھ سکتے کہ تسی کیوں نہیں منان دے میں کہ ابو لہب نے منایا سی میں کہا تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی جانے تسی کیوں نہیں منان دے میں کہ ابو لہب نے منایا سی تسی کیوں منان دے ہو کہ ابو لہب نے منایا سی ہم کیوں نہیں مناتے کہ ابو لہب نے منایا سی کام تے کوئی ہے بندہ ہے کوئی ہے تسی کیوں منان دے ہو کہ ابو لہب نے منایا سی اسی کیوں نہیں منان دے کہ ابو لہب نے منایا سی اسا ادو دا چھڑے ہے جدو دے ابو لہب نے شروع کی تھے ان سمجھ آئی ہے کیوں منائی منان دے کہ کنے منایا ہے میں کہ ساڑھے کل منوانا ہے تے ابو لہب نہ پیش کرو ساڑھے کل منانا ہے تے کیڑی ہستیاں پیش کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اچھا میں دسو تسی ذرا پہلے تسی کرسی اچھی رکھ دے ہو ہے سواری کیوں نہیں کیتا تو سا کام تو جو سمجھ آن دی بھئی ہے نبی علیہ السلام خطاب فرماندے سن اچھی جگہ تے اونچی جگہ تے ممبر لکڑی رکھوا کے حضور اتے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن جمعہ دا ہوندہ یہ آواز بھی ہوندے تے نبی علیہ السلام اونچی جگہ تھی اونچی کھڑے ہون دے اندر حکمت ہے خطیب اچھا ہوئے گا نا وہ دی خاص حکمت ہے کہ تو ان سمجھ نہیں آن دی ہے سان سمجھ آن دی ہے ہون میں نہیں لگتا پہ بتوسی اتے ہوتے میں تھلے ہون میں نہیں لگتا پہ چکر آنڈا ایک جگہ خطیب دے ذہن بنی ہوندی ہے نا اونچی جگہ سنت بھی ہے حضور دا طریقہ بھی ہے حضور دا طریقہ قائم رکھیا کرو
انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ابو لہب نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ابو لہب دے اتے لعنت پائی ہے، پھٹکار پائی ہے، دھتکار پائی ہے کہ جڑا حدیث نہ مننے اللہ انہوں کیویں ذلیل کرنا ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جنہیں حدیث دا انکار کیتا ہے کدے بھی نہیں کہا کیا کرو کہ مسئلہ حدیث دی اندر ہے تو ٹھیک ہے لیکن قرآن ہے یا نہیں۔ حدیث قرآن دی طرح ہوں دیئے، حدیث قرآن دی طرح ہوں دیئے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معا۔ اللہ نے من قرآن دیتا ہے، ادھی مثل ایک اور چیز عطا فرمائی ہے۔ قرآن دی طرح حدیث ہے، قرآن جیسی حدیث ہے، قرآن اللہ دی وحی ہے، قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن لا ریب فیہ ہے، حدیث بھی لا ریب فیہ ہے۔ قرآن دے بارے آندہ ہے لا ریب فیہ، قرآن حدیث دے بارے کی آندہ ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن حدیث دی تائید و تصدیق واسطے اللہ نازل فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث وال چلنے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول قریش مکہ آئے، سوال لکھوا کے لے آئے۔ یہودی عیسائی پڑھے لکھے لوگوں نے سوالات لکھ دیتے، کہنے لگے اے سوال لکھ کے تے میں محمد مصطفیٰ کو لو پوچھو، جے وہ جواب دیں تے سمجھو کہ سچے نبی ہیں، تو یہ جواب نہ دے سکا تو سمجھو کہ پھر نبی نہیں۔ سوال باروں لکھوی کے آئے، کیونکہ جڑا سوال قریش پوچھ دے رسول اللہ جواب دے چھڑ دے آئے۔ کہنے لگے یار جڑا پوچھنے آؤ دا جواب دے چھڑ دے۔ سانوی لوگ اسی جڑے کو سڑ کو سوال پوچھنے جواب دینا تے کوئی انج دے سوال لکھ دیو کہ وہابیاں دا مولوی پھاس جائے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، سوال جواب دی نشست ہو رہی سی تو سوالات لوگ پوچھی گئے جدو سمجھا نا بھئی یہ ان کوئی نہیں کام ساڑا بندہ۔ پھر انہوں نے سوال کیتا آدم علیہ السلام دا نکاح کیسے پڑھایا ہے، اما حوا علیہ السلام۔ بھئی اتھے آگے کوئی بندہ پھنسے گا تے حق مار کی آئی تو میں کہ حق مار تسی دسو کی آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے حق مار آئی۔ ٹھیک ہے تو سمیں ایک گپ سنی ہوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا مار آئی آدم تے حوا علیہ السلام دا۔ میں کہ قرآن دی کڑی آئے تھے جے جانے قرآن ہی تے کوئی نہیں، تے میں کہ حدیث اندر جانے حدیث اندر بھی کوئی نہیں۔ میں کہ نبی علیہ السلام دا سیاہ تو انہوں جانے نہیں، تے میں کہ تو انہوں بدبخت ہو وہی آئی ہے تو ان کے میں پتہ چلے ہے کہ کی اکمار سی، کی ہے سی اکمار، کی رکھے ہے حکمار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بائیں پسلی جو حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے، فرمایا توڑی بیوی ہے، انہاں کیا اے میری بیوی ہے، فرمایا توڑی بیوی ہے۔ تے جدوں اللہ خود کہہ رہے توڑی بیوی ہے تے گل مک گئی۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میری بیٹی میں تن نکاح کر کے دیتی ہوں، اگو اٹھ کے کہے کہ قبول ہے تے نکاح، محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، خطبہ تے پڑھے جاندہ ہے برکت واسطے رحمت واسطے تے سنت نبی علیہ السلام دی نکاح تے جاب و قبول ہے۔ جدوں فرمایا یا اللہ ایک ہی میرے بائیں پسلی جو پیدا ہویا ہے، فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا تواڈی بیوی اساں پیدا کیتی ہے، جی میری بیوی ہے، فرمایا جی بیوی ہے، نکاح ہو گیا تے حق مار دی لوڑ کوئی نہ رہی۔ حق مار جھوٹ بولتے نے لوگ جڑے اس قسم دے سوالات گھڑ
کردے نے تے جیڑا انج دا سوال کڑے تو انہوں کیا کرو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ہر سوال دا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہونا کچھ جناب جہالت دی وجہ تو ایویں کنارہ کر کے گزر جوین ہے یا او دے سوال دا کوئی الزامی جواب کی دے کے گزر جوین ہے بعض سوال بے معنی ہوندے نے جنہ دی کوئی حقیقت نہیں ہوندی نہ قرآن نال نہ دین نال نہ ایمان نال نہ آخرت نال نہ قبر نال نہ حشر نال نہ جنت نال انہاں سوالات دا تعلق ہوندے آئیے یعنی سوالاں دی طرف توجہ نہ کیجئے قریش مکہ سپیشل سوال لکھوا کے لائے چند سوالات رسول اللہ کے سامنے رکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جواب دیاں گا لیکن کل آج نہیں کل وعدہ فرما لیا کل اگلا دن آگیا قریش اکٹھے ہو کے آئے جی تو ساں فرمایا سی کل اج آگیا ہے وہ کل آگیا ہے لہذا تسی جواب دے ہو آپ نے فرمایا وہی آئی نہیں یہ سارا واقعہ قرآن چ نہیں کتاب مصطفیٰ دی حدیث پاک دے اندر فرمایا وہی نہیں آئی کل آ جایا جے اگلے دن آئے فرمایا وہی نہیں آئی اس تو اگلے دن آئے فرمایا وہی نہیں آئی حتیٰ کہ 15 دن یا 18 دن گزریں گئے کہ قریش بول اٹھے پھر وہ اللہ تو نہ رٹھ گیا ہے اللہ تو نہ ناراض ہو گیا ہے رب تو انہوں چھوڑ گیا ہے نعوذ باللہ کوئی وہی نہیں سی آندی کوئی جبریل نہیں سی آندہ تو ساں فرمایا سی کل دساں گا 15 دن یا 18 دن گزر گئے نے تے جدوں پریشان ہوئے محبوب ہون قرآن آیا ہے حدیث دی تصدیق لئی قرآن آندہ ہے حدیث دی تائید لئی قرآن آندہ ہے حدیث دی ہوتے مور لگان لئی قرآن آندہ ہے میں دسو جے قرآن دیا یاد پڑھ دے رہو اے واقع حدیث بیان نہ کرے کیڑا موقع ہی قرآن نازل ہویا ہے کیڑی وجہ ہی قرآن نازل ہویا ہے کس کو سباق اندر قرآن نازل ہویا ہے تے قرآن سمجھ پھر نہیں آ سکے گا قرآن سمجھنا ہوئے گا تے حدیث دی روشنی اندر جس حدیث تے ہوتے قرآن آیا ہے جس موقع تے قرآن آیا ہے جس وجہ تو قرآن آیا ہے ہون جدوں پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جبریل نہیں رہا 15 دن یا 18 دن کے بعد جبریل آئے آتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج جائیں اتنے دن بعد اتنے دن کیوں نہیں آئے فرمایا محبوب جی جب تک بھیجن والا نہ بھیجے اسی آ ہی نہیں سکتے میں قرآن لے کے بھی آندہ سا میں حدیث پاک بھی لے کے آؤ دو سکتا جدوں اللہ سنو بھیجنا ہے جبریل قرآن لے کے بھی آندہ سی جبریل حدیث لے کے بھی آندہ سی فرمایا من کافر تانہ دے رہا سن کہ محمد نو رب چھوڑ گیا ہے محمد رب ناراض ہو گیا ہے فرمایا میرے پیارے جڑے جڑے انہاں اعتراض کیتے نے جنہ کلمات نال تن دکھ پہنچایا ہے ذرا او دا پہلے جواب سنیے پھر اسی دسانگے ذوالقرنین کون پھر اسی دسانگے رود حقیقت کی پھر اسی دسانگے اصحاب کاف کون پھر اسی دسانگے خضر تے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات پھر دسانگے قصہ یوسف یہ سارے سوالات چاند دے بارے سوالات روح دے بارے سوالات فرمائے سارے سوالات کے جوابات ہم دیں گے قرآن کی صورت میں دیں گے جب پوچھے گئے پیغمبر سے تو آپ نے کل کا وعدہ کیا یہ کل کا وعدہ حدیث ہے 15 دن بعد فرماتے رہے یہ سارا واقعہ حدیث میں ہے فرمایا سوالات کیا تھے یہ حدیث میں ہے جوابات کیا ہیں قرآن میں ہے سوالات حدیث کی صورت میں جوابات قرآن کی صورت میں ان سنیے رب نے پہلے آیات جو عطا فرمایا میرے پیارے تو یہ کہہ رہے سن کہ رب چھوڑ گیا فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى فرمایا من قسم محبوبات تیرے چہرے دی یہ آپ آیا ہے یہ آپ شاہ کوٹو آیا پوچھ لو شاہ کوٹ دے ہاں اتنا شاہ شاہ دے آپ کوٹ شاہ دے ان سنیے میری بات سنیے وَالضُّحَى من قسم محبوبات وڑے چیرے دی کہو سبحان اے ویکھ لو توڑی خیر ہوئے
والضحى واللیل اذا سجا. یہ تو نے بگاڑے ہیں مولویاں جنہاں قرآن دی تفسیر کسی کو سنی سنائی بیان کی تھی. وضحیٰ کا معنی یہ نہیں ہے جو کیا جاتا. وضحیٰ دے چہرے والے دے واللیل دیاں ظلفاں والے جیڑا مولوی کہے انہوں اینج ہاتھ جوڑ کے کرو مہربانی پیسے لے تے جا جان چھاڑ اپنی فیس لے ساڑی جان چھوڑ مہربانی کر اس ممبر تے او بیان کر جیڑا قرآن چے تے مصطفیٰ دی حدیث ہے. ہس دے ران دے ہو تے نعرے ماری رکھ دے ہو تے پھر سمجھی بھی رکھ دے ہو تے پھر بلائی بھی رکھ دے ہو تے پھر ساری کھچڑی بنائی بھی رکھ دے ہو تو آڑے دے بھی قربان ہی جائیے. وضحیٰ اے ویکھ لو پھر غلط بیانی کر رہے ہیں. ولی کامل دا مطلب ہوتا ہے کامل ولی. یہ غیب دی خبر ہے اللہ جاندہ ہے یہاں کول ماری جاندہ توجہ ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم محبوبہ وَالضُّحَىٰ قسم پیارے صبح کے وقت کی چاشت کے وقت کی مجھے قسم ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات کے اندھیرے جب چھا جائیں مجھے اس کی قسم ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اصلا تنہوں چھڑیا تے نہیں اصلا تنہوں بھلایا تے نہیں. وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوبہ توڑی دنیاوی زندگی نالوں برزخی تے اخروی زندگی بہتر ہوئے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. توڑا اج نالوں کل بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس دنیاوی زندگی تو توڑی اخروی اگلے آن والی زندگی بہتر ہوئے گی. وَلَسَوْفَ کاش کوئی شان مصطفیٰ نو سمجھے جو رب نے قرآن بیان فرمائی. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا محبوبہ ان قریب بہت قریب اتنا دیواں گا فترضا کہ تسی راضی ہو جاؤں گے. تے محبوبہ جدوں کافران قریش نے یہ بات کہی کہ تہانوں توڑا رب چھوڑ گیا ہے تے تساں اپنی انہاں دی کئی ہوئی گل دل تے لا لئی. پیارے کیوں دل تے لائی جے تہانوں اساں چھڑنا ہوندا جے تو انو چھڑنا ہوندا تے کدوں چھڑ دے. علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن چھوڑنا ہوندا ادو چھڑ جاندے. جدوں پیدا ہوئے سو تے توڑا باپ دنیا تو پہلی جا چکا سی. علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن. ہون علم یجد کا یتیم اندرال اگلی آیت جوڑو نا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ دو آیتن جوڑو درہ. علم یجد کا یتیمن وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. محبوبہ جس حالت تو تسی گزرے ہو کہ دے یتیم نو جھڑکنا نہیں. علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن. محبوبہ چھڑنا ہونا جدوں یتیم پیدا ہوئے سو اسی ادوں چھڑ جانے لیکن اساں ادوں چھڑیا نہیں. فاواہ تے ہون تو انہوں کی میں چھوڑ دئیے محبوبہ ہون تو انہوں نبی بنا دیتا ہے. ہون چھڑیے فاواہ رسول بنا دیتا ہے. ہون کدوں چھڑیے شاہد بن گئے ہو مبشر نذیر دائی الاللہ بن گئے ہو سراج منیرہ دی حیثیت آ گئے ہو. یہ چھڑنا ہوندہ علم یجد کا یتیمن ادوں چھڑ جاندے تے ہون کیوں چھڑیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. علم یجد کا یتیمن فاوا.
جدوں یتیم پایا ہے دسو کیڑی جگہ تو نہیں عطا فرمائی تسی دنیا تے آئے ہو تو ماں دی گودی عطا فرمائی ہے جے اتھوں نکلے ہو تو حلیمہ دی گودی عطا فرمائی ہے سردار عبد المطلب دا پیار عطا کیتا ہے دادا فوت ہویا ہے واہ واہ سردار ابو طالب دی محبت عطا فرمائی ہے فرمایا واہ واہ جو جو جوانی چڑھ دے گئے ہو اسی تو انہوں جگہ عطا فرما دیں گے یہ تو سارے چھڑ گئے ادھوں صدیق عطا فرما دیتا ہے علم یجد کا یتیمن فاوا فرمایا تو ان مراحل چو گزر دے گئے ہو محمد الرسول اللہ والذین ماؤ فرمایا تو ہنو ایسے صحابہ دی جماعت عطا فرما دیتی ہے کہ چچا حمزہ دا ایمان عطا فرما دیتا ہے کہ سیدنا عباس اسلام لے آئے چچا دی حیثیت نال کدے جعفر تیار کدے سیدنا علی کدے عمر عثمان فرمائے ساری چیزیں عطا فرما دیں گے علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا اس ایدنا کیڑی جڑ دی واما بنعمت ربک فحدث ووجدک عائلن فاغنا جدو تہاڈے کول مال دی کمی پائیے تے تانوں مال دے کے مال غنیمت دے کے مال فیض دے کے تہاڈے واسطے خمس دا حصہ بنا کے تانوں غنی کر دیتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پر میرے پیارے سوال کرنے والے نو کدے چھڑکا نہیں میرے محبوب جی کیوں تو آڑے تے وقت آیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا ایک آیت نو دوجی آیت نال جوڑو ایک آیت اس دا بدل دوسری آیت ہے ایک آیت دوسری اندرو دا سمرت نتیجہ اللہ بیان فرمانا ہے فرمایا واقعہ پیش آیا ہے تو نے چھوڑیا نہیں تو نے بھلایا نہیں تے ہن سوالات دے جوابات میرے محبوب جی سن دے جاؤ حدیث او ہوندی ہے جدو تے قرآن تائید پہ کرنا ہے قرآن تصدیق پہ کرنا ہے قرآن بھی اللہ دی وہی ہے حدیث بھی اللہ دی وہی ہے قرآن کیویں حدیث پاک دی تائید فرمانا ہے قرآن پڑھ دے جائیے حدیث دا مطالعہ کر دے جائیے قرآن کھول دے جائیے تے حدیث پاک نو پڑھ دے جائیے ایک باری ہے واقعہ پیش آیا ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر حالت سفر اندر فجر دویلہ ہون لگے حدیث سید البخاری حدیث پیش ہون لگی ہے ادھو تے تائید پھر قرآن تے غور کرے آج سیدہ کائنات امّا جی عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سنیے ذرا توجہ فرمائی فرما دیا نے میں حاجت لئی انج بار گئی ہوئی ساں اتھے جدوں میں حاجت تو فارغ ہوئی تے میرا ہار جڑا میں اپنی بہن کو لوں مستعار لے گئی ساں پان واسطے وہ گر گیا ہے میں انہوں لپن لگ پئی تلاش کرن لگ پئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ ایتے وجودت انتظام نہیں اجے تیمم دی آیات نازل نہیں ہوئیاں لہذا ایتے فجر نماز نہیں پڑھی جا سکے گی اٹھو تے چلو سواریاں تے سامان رکھو نکلیے تے فجر دی نماز جاؤ تے پڑھاں گے جتے پانی وضو واسطے میسر ہوئے گا نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کوچ کرن دو کم دیتا ہے صحابہ اکرام نے سامان اٹھاؤ تے لدے ہیں اونٹ دے جناب کلاس دے اندر امی ایسا فرما دیا نے اسی کمزور جیاں سا تے اسی کوئی زیادہ خوراک نہیں سی کھانے میرا وجود دا کوئی زیادہ وزن نہیں سی صحابہ نے سمجھا رات دیرے اندر کہ میں کجاوے دے اندر اونٹ دے کلاتے دے اندر کجاوے اندر میں بیٹھ گئی ہوں جبکہ میں تے حاجت واسطے گئی ہوئی سا تے صحابہ کرام چلے گئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گئے پوری حدیث پڑھ دے جائیے سید البخاری جو حدیث دے اتے قرآن نازل ہونا ہے کہ تے قرآن اتے حدیث پاک نازل ہوندی ہے کہ تے قرآن دی آیت آ جاندی ہے مگروں تفسیر حدیث پاک اندر آندی ہے کہ دے پہلے واقع حدیث اندر آ جانا ہے تو قرآن
قرآن تائید کر رہے ہوندہ ہے، قرآن حدیث دی تائید کر دیئے تے حدیث قرآن دی تائید کر دیئے، کہتے قرآن حدیث دی تائید کر رہے ہوندہ ہے، کہتے حدیث قرآن پاک دی تصدیق کر رہی ہوندی ہے۔ ترہ توجہ فرمانا، کہتے قرآن پہلے آ جانا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تے بعد دے اندر صحابہ اکٹھے کے آندے نے، محبوب جی آیت آ گئی ہے تو آڑے ہوتے درود کیویں پڑھنا ہے، آپ سکھاندے نے حدیث دی روشنی اندر کہ تے قرآن پہلے آ جانا ہے تے حدیث دی اندر تفسیر آ جاندی ہے، کہ تے حدیث پہلے آ جاندی ہے۔ پھر ایک اور بات سن لیجئے، حدیث دے بارے اپنا ذہن صاف کیجئے، حدیث نو لا ریب فی سمجھیے، حدیث نو معصوم سمجھیے، حدیث کلمے دے دوسرے جز دی تفسیر حدیث پاک سن لیجئے، حدیث دا مقام تے شان تے عزت عظمت سن لیجئے، حدیث دے بارے اپنا دل و دماغ صاف کیجئے۔ حدیث معصوم ہے، حدیث محفوظ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث نال پیار کیجئے، حدیث نو قرآن دی طرح سمجھیے، کہ میں قرآن پاک دی وضاحت کر دی ہے حدیث پاک، کتے حدیث وضاحت کر دی ہے قرآن پاک دی۔ آیت درود پہلے نازل ہوئی ہے مگر تفسیر حدیث پاک دے اندر آئی ہے۔ واقع افک توڑے سامنے پڑھن لگا وہاں کہ پہلے واقعہ پیش آیا ہے اتو قرآن پاک تائید اندر نازل ہوئے ہے تے قرآن حدیث پاک اتنی پیاری قرآن ادھی تائید اس طرح کردہ ہے کہ بعد دفعہ نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر نے تے شہد پی رہنے تے کہ بیوی نے کیا محبوب جی توڑے موندے وچوں کوئی پونچھ آ رہی ہے، آپ نے فرمایا میں شہد پیتا ہے، آج تو بعد میں شہد نہیں پیواں گا۔ پہلے واقعہ پیش آیا ہے، فرمایا شہد میری ذات تے حرام ہو گیا ہے، اتوں وہی آئی ہے حدیث دی تصدیق قرآن کرتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ پیغمبر دے بے نبی بھی نا آپ دا نکاح ہویا ہے خاتون نال ام المومنین نال، آپ نے جناب صحابہ کرام اپنے حجرے اندر بلایا ہے، آپ نے ولیمہ کیتا ہے، ولیمہ عشاء تو بعد کھوایا ہے، صحابہ کرام انج بیٹھے رہے محبوب چاندے سن کے کھان تو بعد اٹھ جان، لیکن صحابہ بیٹھے رہے۔ سورۃ العذاب اندر آیات آئیاں، پہلے حدیث پیش آئی ہے، پہلے واقعہ پیش آیا ہے، اتو قرآن نازل ہوئے کہ میرے ایمان والو آج کے بعد سن لو میرے پیغمبر کا ادب و احترام، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے پیغمبر کے گھر آ کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد فوری اٹھ کے پیغمبر کے گھر سے چلے جاؤ، پیغمبر تم سے حیا کرتے ہیں، تم سے شرم محسوس کرتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں ہے کہ اٹھ جاؤ، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ دو، فوری گھر سے چلے جایا کرو۔ رات کے واقعے کی تصدیق و تائید قرآن میں آ گئی، پیغمبر کی پھپھو کی بیٹی ہے، نکاح سیدنا زید سے ہوا ہے، زید طلاق دینا چاہتے ہیں، پیغمبر ان کو روک رہے، پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے، اس کی تفصیل اس کی تائید اوپر سے قرآن نے بیان فرمائی، پہلے واقعہ پیش آیا بعد بیان قرآن کے اندر تصدیق ہوئی۔ اسی طرح پڑھتے جائیے سورۃ توبہ پڑھیے، پہلے واقعات پیش آئے، پھر قرآن پاک نازل ہوا، پہلے صحابہ 3 غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، پھر قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ پر نازل ہوا۔ سنو میری دعوت، میرا پیغام، میرا مسلک کہ اہل حدیثوں تم حدیث کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، حدیث ہمارے نزدیک قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن حدیث سے جدا نہیں ہے، قرآن حدیث کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے، اکٹھے رکھنا ہے۔ درس قرآن کا اشتہار بھی نہیں چھپوانا جب تک ساتھ لفظ حدیث نہ ہو، درس قرآن و حدیث ہو، درس قرآن و سنت ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول اللہ کی اطاعت۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، ایک اللہ کا امر، ایک رسول اللہ کا امر، قرآن حدیث سے جدا نہیں ہے اور حدیث پاک رب کے قرآن سے جدا نہیں ہے، دونوں پر ایمان لانا ایمان ہے، ایک کا انکار کفر ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح حدیث اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ قرآن ان طلباء کے سینوں کے ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گا اور حدیث قیامت تک اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گا۔
اللہ دا فضل ہے تسی حدیث تے کھڑے ہو وگو پوچھو جا کے رافضین پوچھو ان کا پورا مذہب ماتم پہ کھڑا ہے ماتم جو کٹ چھوڑو اینج مذہب گر جائے تو جڑے دیاڑے پھرتے رہنے سارے جشن پہ کھڑے جشن کٹ چھوڑو تے مسلک شہر رہی کوئی نہ تو آڑے تے اللہ دے فضل ہے تسی بدعت پر نہیں کھڑے قرآن پہ ہو مصطفیٰ کی حدیث پر ہو قرآن پاک حدیث پاک جوڑ کے رکھو جوڑ کے رسول اللہ دی امانتن جوڑ کے رکھو سیدہ کائنات اماں جی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں آئی جو ہی میں آئی تے ویکھیا کہ رسول اللہ موجود نہیں سفر دے اندر جنگل دے اندر میں اتے آگے بیٹھ گئی کہ نبی علیہ السلام جتے منو سنبھالن گے جتے پوچھن گے ویکھن گے میں اونٹتے نہیں ہوا گی جدوں روشنی ہوئے گی سورج چڑھے گا تے حضور ویکھن گے تے واپس پلٹ کے آن گے تے اسی جگہ تے منو بہ جانا چاہیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیاں ادھروں نبی علیہ السلام نے سنبھالیا نہیں انہیں سمجھا کہ اونٹتے امی عائشہ اونٹ دے ہوتے جناب کجاوہ بنا کے او دے اندر ڈولی جی بنا کے رکھی ہوندی سی عورتاں واسطے پردہ بنایا ہوندہ سی پردہ قائم ہوندہ سی نبی علیہ السلام نے سمجھا عائشہ اوپر سوار نے اماں جی عائشہ فرماتے میں اتنے لیٹ گئی حتیٰ کہ میں سو گئی سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نبی علیہ السلام رات نو پڑھاؤ اگر کدے رکھا نہ پھر رات نو ہی نکلا نہ تے پیغمبر چھوڑ کے جان دے سن صفوان نو پچھے کوئی چیز رہ جائے دھیرے اندر سویرے سمال کے لے آون حضرت صفوان جو ہی قریب آئے ویکھیا کوئی بندہ ستا ہے آپ فرما دیا نے قریب آئے تے میرے چہرے تے نظر پئی کیونکہ آیت پردہ نازل ہون تو پہلے انہاں میرا چہرہ ویکھے ہوئے اسی من پہچان گئے کہن لگے تے لگ دے امی عائشہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون آؤ اماں جی ایسے اونٹ میرے تے سوار ہو جاؤ فرما دیا نے میں اونٹ تے سوار ہو گئی اور حضرت صفوان نے اونٹ دی مہار پکڑ کے پیدل چل پڑے میں اونٹ پر سوار سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون سارے رات صفوان کوئی گل نہیں کی تھی حالانکہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما ہوندیاں نے پردے دے پچھو سوال ہو سکدا سی لیکن صفوان دا حیا ویکھو صفوان دی پاکیزگی طہارت ویکھو سارے رات کوئی بات نہیں کی تھی آپ پیدل چل دے آ رہے ہیں اپنے اونٹ دے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار کیتا ہویا ہے امی عائشہ فرما دیاں جدوں اسی دوپہر ویلے مدینے داخل ہون لگے مصطفیٰ پہنچ چکے سن تے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے یہودی بولے منافق بولے یہ آج امی عائشہ دے انکاری نہیں یہودی ادوں بھی انکاری سن یہ آج دے گستاخ نہیں یہ ادوں دے گستاخ نے یہ ادوں دے چاندے سن صدیق میرے محمد دو جدا ہو جائیں انہاں مختلف ورداتاں کھلیاں نے رافضیاں نے کہ یہودیاں نے پہلے یہودیاں نے پھر یہودیت دے روپ اندر رافضی سامنے آئے نے جنہاں صدیق نو مصطفیٰ تو جدا کرنا چاہے کون جدا کرے صدیق مصطفیٰ تو قرآن نے جوڑ کے رکھے ہے من النبیین و صدیقین نبی اور صدیق نو اکٹھیاں رکھے ہے نبی و صدیق نبی و صدیق جان دے ہو شیخ دیبیشیہ فرمایا کرتے سن نبی و صدیق نبی و صدیق ادھوں نہیں سی سمجھ آندی کہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ باندھی کیڑی کمال دی گل کر رہے نے کیڑے راز دی تے گہری گل کر رہے نے ہون انج لگدا ہے انہاں دے ایک جملہ پڑھی ہے تے لگدا ہے پوری کتاب لکھی جا سکتی انہاں دے ایک جملے تے آندے سن نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق نبی اور صدیق فرماندے سن ویکھو قرآن دے اندر اذ یہ فرمائے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا ویکھ لو قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر ما ظنک یا باغرب اسنین اللہ ثالثہما ثانی اسنین اذ ہما فی الغار فرمایا نبی و صدیق نبی صدیق تو جدا نہیں صدیق نبی تو جدا نہیں ہجرت دے اندر نبی و صدیق سفر اندر نبی و صدیق گھر اندر نبی و صدیق رشتے اندر نبی و صدیق جنگ دے اندر
جہاد اندر نبی و صدیق، حتیٰ کہ روضہ پاک اندر نبی و صدیق، حتیٰ کہ حوض کوثر تے بھی نبی و صدیق۔ کافران دی خواہش رہی ہے نبی نالوں صدیق جدا ہو جائے، اللہ نے ویکھ لو مزار اندر جوڑ کے رکھے ہے، کون کٹے صدیق نو محمد نالوں، کون ہٹائے صدیق نو مصطفیٰ نالوں۔ سنیے حضرت صدیق دیوں پیغمبر تو توڑن دی کافران دی منافقان دی، یہ آخری خواہش سی، آخری حربہ سی، آخری وردہ سی، یہودیاں دی انہاں طوفان برپا کر دیتا ہے۔ عائشہ جان کے پیچھے رہ گئی، نعوذ باللہ، صحابی نہ لائیے، نعوذ باللہ، کوئی معاملہ ہے تے عائشہ پیچھے رہیے، نعوذ باللہ۔ ان گل پھیل دی مدینہ جو پھیل گئی۔ میری توڑی امی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیاں، گھر اندر بیت الخلا نہیں سی ہوندے تے میں مغرب تو بعد اندھیرے اندر عورتاں چند اکٹھیوں کے حاجت واسطے اسی پنڈو بار مدینہ تو باہر نکل دیاں سا، حسب معمول نکلیاں، میرے نال میرے باپ میری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی خالہ سیدہ ام مستہ موجود نے، ان میرے نال جا رہیاں نے، انہاں ٹھوڑا لگائے، وہ گرن لگیاں تے بچ گیاں، اپنے آپ تے وجہ تے کنٹرول کر لیا ہے تے انہوں دے منہ چوں نکلے آئے، او مستہ تو ہلاک ہو جائیں۔ حضرت امی عائشہ فرما دین، اے اماں جی کنوں کہہ رہی ہوں اپنے بیٹے نو، او تے بدریت صحابیت صحابن تے برا نہیں کیا جاندہ، بامی توڑا بیٹا ہے انج نہ کہو۔ فرمایا شاہ بولیے بالیے تنی پتا تیرے بارے مدینہ کیڑی گل مشہور ہو گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، پورا واقعہ حدیث پاک اندر، پورا واقعہ تفصیل اور حدیث بخاری اندر، اتوں قرآن دی پھر تائید آئے گی۔ مقام حدیث سنو، اصل شان مصطفیٰ یہ زمانہ حدیث نو جان گیا، سمجھو مصطفیٰ نو پہچان گیا، یہ حدیث دے قریب آ گئے، حدیث مصطفیٰ تو سمجھ لئی، شان مصطفیٰ جان جاؤ گے۔ اسی واسطے لوگ حدیث دے قریب نہیں جاندے، بس زلفہ بیان کیتی رکھ دینے، حسن بیان کیتی رکھ دینے، ولادت بیان کیتی رکھ دینے، آپ دی 40 سالہ زندگی پہلے بیان کرتے رہندے نے، سانو آتے نے تسے نور نہیں من دیتے، آپ بشریت تو اگے نکل دے نہیں ہے، ولادت بشریت ہے، جناب پیداش بشریت ہے، میلاد بشریت ہے، زلفہ بشریت نے، چہرے دا حسن بشریت ہے، دودھ پینا بشریت ہے، حلیمہ سعدیہ دا گھر آنا بشریت ہے، آپ دے والدین بشریت دی دلیل نے، آپ دے بیویاں بشریت ہے، آپ دی بیٹیاں بشریت ہے، آپ دے آل اولاد بشریت ہے، آپ دے رشتہ دار دی تذکرہ کرنا ہے بشریت ہے، آپ دی آل دا ذکر کرنا بشریت ہے، اونٹنی دا ذکر کرنا ہے بشریت ہے۔ تسی بشریت تو اگے جاندے نہیں، اسی محمد نورانیت تو پچھے آندے نہیں، تسی بشریت تو اگے نہیں جا رہے، اسی نورانیت تو اگے جناب پیچھے نہیں آ رہے، اسی جدوں بیان کیتے ہیں سنت بیان کیتی ہے، سنت آپ دی نورانیت ہے، نبوت آپ دی نورانیت ہے، شریعت آپ دی جناب نورانیت ہے، حدیث آپ دی نورانیت ہے، رفع الیدین میرے محمد دی نورانیت ہے، اونچی آمین میرے مصطفیٰ دی بولو کی یہ نورانیت ہے۔ اسی نورانیت بیان کر رہے، تسی بشریت بیان کر رہے، سارا دن جشن میلاد بشریت ہی بیان کیتی ہے، اساں ساری رات نورانیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے محمد نورانیت غور کرو، میرے مصطفیٰ دی سنت غور کرو۔ امی عائشہ فرما دیا اچھا ہی گل لے، فرما تیرے بارے اے طوفان برپا ہویا ہویا ہے۔ امی عائشہ فرما دیا اگے جانا بھول گئی، میرے پیرٹو زمین نکل گئی، میں واپس پلٹ آئی، بڑے غصے جلال اندر بیٹھیاں، انہیں دن ہو گئے رسول اللہ نے وہ پیار تے محبت والے رنگ پہلے نہیں سی رہے، میں سمجھی سا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہے، ہن سمجھ آئیے وجہ کی ہے۔ فرما دیا میں اپنے وجود تے قابو پا کے بیٹھی ہاں، جو ہی محبوب تشریف لے آئے، امی عائشہ بولیاں کہنے لگیاں محبوب جی اجازت دے وہ جے وہ پیار نہیں رہا، جے محبت نہیں رہی، میں اپنے بابا صدیق دے گھر چلی جاواں۔ فرما دیا پوچھو اس واسطے سی کدوں اجازت ملنی ہے، لیکن میں حیران ہو گئی، محبوب نے فرما جانا چاہیں تے چلی جا، میرے حالوں اجازت ہے۔ آپ نے بچہ
بلایا ہے، فرما جاؤ امی عائشہ نو انہاں دے بابا دے گھر صدیق دے گھر چھوڑاؤ۔ صدیق دا گھرانہ کیسا وفادار، امی عائشہ تو نکلی آنے اپنے بابا دے گھر پہنچی آنے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق دروازے تے آئے، بیٹی عائشہ نو ایک کے فرمان لگے بیٹا پوچھ کے آئی ہو یا اپنی مرضی نال؟ ابا جی کی مانا؟ فرمایا بیٹا کل انکانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے بیٹے عائشہ یہ رسول اللہ ناراض نے تے پھر ساڑھا توڑا کیڑا تعلق ہے، ساریاں تے محبتہ مصطفیٰ واسطے نے۔ یہ ہے گھرانہ صدیق دا، یہ ہے گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق دا۔ برا نہ کہو رافضیو، نہ جرا کرو صدیق تے۔ جدو صدیق دی گستاخی ہوندی ہے اللہ دی قسم انہیں لگتا ہے جویں دل تے چھری چل گئی ہے۔ ساڑھے سارے سفر صدیق واسطے، ساڑھی ساری جوانی صدیق دی شان بیان کردیاں گزری ہے، صدیق دے نال وفا کردیاں گزری ہے۔ اللہ دی قسم صدیق نہ ہویا اس ویلے صدیق نے جدو اسلام لے آئے نے ہزاروں لاکھوں درموں دینار دے مالک سن، جدو دنیا تو گئے نے کفن جو کا بھی پیسہ موجود نہیں، سارا اسلام تے خرچ کر گئے صدیق۔ صدیق نہ ہو منا ایویں نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سارے دے احسانات دے بدلے دے چکا سوائے صدیق دے، تے اے صدیق پھر سب تو زیادہ تکلیف بھی تو ہنو پچائیاں گیا نے۔ ہجے بھی رافضی 1500 سال گزرن تو بعد بھی معاف نہیں کر دے، کدی ظالم آندن، کدی غاصب آندن، کدی صدیق دے بجائے کوڑا تے جھوٹا آندن، نعوذ باللہ۔ کدے ایمان دا انکار کرتے نے، آدھن ابو بکر مومن ہی نہیں، تو پھر میں کیا کرنا جی ابو بکر مومن نہیں، پھر انج سمجھو کہ ایمان دنیا تے آئے ہی کوئی نہیں۔ پھر نہ قرآن سچا ہے نہ حدیث سچی ہے، یہ قرآن حق ہے نبوت حق ہے، تو پھر مننا پے گا صدیق دا ایمان بھی حق ہے۔ اور وقت آنے اور ضرور آنے انشاءاللہ کہ ایسا اپنی اکھا نال گستاخ صدیق نو سزا ہوں دیاں ویکھنے ہیں انشاءاللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گستاخ نو سزا ویکھی جا رہے ہیں، جیلان دی اندر بند ویکھی جا رہے ہیں۔ اللہ اینج دا وقت لے آ کہ گستاخ الٹے لٹکے ہون، پھانسیاں دے پھندے تے چڑھے ہون، تے اسی کبھی لا تصبو اصحابی، رسول اللہ فرما گئے سن اللہ فی اصحابی۔ اور جوانو اگر کوئی من پوچھے کہ سب تو دردناک حدیث کیڑی ہے ذخیرہ اسلام دے اندر، تے میں حدیث پیش کیتا کرانگا۔ اگر کوئی عالم کمے، کوئی طالب علم کمے، کوئی بزرگ، کوئی بڑا اما جناب کمے کہ تہاڈے علم دے مطابق، تہاڈی سوچ دے مطابق، تہاڈے معلومات دے مطابق سب تو دردناک حدیث کیڑی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم یہی کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی۔ اب معنی سنیے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، میں محمد تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ یہ بدبخت بولے تو امی عائشہ کے خلاف، جس نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دیے، وہ لباس پیغمبر، وہ عطرت پیغمبر، وہ عزت پیغمبر، وہ پیغمبر کی حرمت،
گھوڑے کا احترام کرتے ہو کہ اس پہ حسین ابن علی سوار ہوئے، اس ماں کو گالیاں دیتے ہو جو محمد کے گھر میں ہے۔ اتنا بھی تو حیا کرو کہ وہ میرے رسول کی بیوی ہے اور میری ماں۔ ہزاروں مائیں امی عائشہ کے جوتے کی عظمت پہ قربان۔ سن لیجیے، امی عائشہ فرما دیا میں اپنے بابا دے گھر پہنچی، نبی علیہ السلام بات نے اختصار والے آواں، نبی علیہ السلام توجہ فرمانا، اینج باہر نو نکلے مدینہ پاک دے اندر، اگے اچانک یہودیاں دے منڈے کھڑے کہنے لگے اے او محمد جا رہے نے جنہ دی بیوی دے بارے اینج دی گل مشہور ہوئی ہے، بس کھا گئی یہ بات رسول اللہ کو۔ آپ سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فرمایا او ابو ہریرہ او بلال، جی محبوب جی جاؤ مدینہ اعلان کرو کہ آج بس ہو گئی، انتہا ہو گئی، رسول اللہ تو انہوں بلا رہے نے، رسول اللہ تو انہوں آواز دے رہے نے۔ مسجد نبوی اندر پہنچاؤ، صحابہ دوڑے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، آج کوئی خیر کہ نبی علیہ السلام اس وقت صاحب نو بلایا ہے۔ جدوں صحابہ نال مسجد نبوی بھر گئی، آپ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا او میرے صحابہ، میں نو اپنے گھر والی دے بارے من تکلیف پہنچائی گئی، میں نو اہل بیت دے بارے تکلیف پہنچائی گئی۔ سنو اے فیصلہ بات دے دوستوں، پیغمبر نے کن نو اہل بیت کیا ہے؟ اپنی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے اہل بیت دے بارے آج من تکلیف تے تانا مارے آگیا ہے، میں آج نپٹن دا فیصلہ کر لیا ہے، آج میں مکن دا فیصلہ کر لیا ہے، آج میں نہیں کھڑنا انہا بدبختانوں جنہاں میں نے تکلیف دیتی ہے۔ پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر واضح فرما رہے ہیں، اسمان تو جبریل آ گئے، آج قرآن لے کے نہیں آئے، آج بھی حدیث لے کے آئے نے، جبریل قرآن لے کے بھی آندہ سی، جبریل حدیث لے کے بھی آندہ سی، آج قرآن نازل نہیں ہویا، آج اس واقعے دی تائید و تصدیق اندر قرآن نازل نہیں ہویا۔ حدیث سنو، حدیث دا مقام سنو، حدیث دی شان سنو، حدیث نو عرف آخر جانو، حدیث نو لا ریب فی جانو، حدیث دا عدب کرو، حدیث دا احترام کرو، حدیث تو بغیر گزارا نہیں، حدیث ہی ہے جڑے تمام مسائل قرآن دے حل فرمان دیئے۔ قرآن اگر تھیوری دا نام ہے تو پریکٹیکل حدیث پاک ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے، حدیث پاک مصطفیٰ دا کلام ہے، لیکن اللہ اور دے رسول دا کلام کون ہے؟ اللہ اور دے رسول دی بات ہی کون دی ہے، جو اللہ فرمان ہے وہی رسول اللہ فرمان دے نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فاذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ قرآن ہی کہندہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر تشریف فرماؤ تو جبریل آگئے، قرآن لے کے نہیں آئے، حدیث لے کے آئے۔ فرمایا میرے پیارے رب فرماندہ ہے کہ ذرا صحابہ نو کہو، اس ساری حدیث ہے جبریل لے کے آئے ہے، صحابہ نو کہو کہ انتظار کرن کہ رب تو آنو کہندہ ہے صدیق دے گھر وال چلو۔ اینج نہیں فرمایا صدیق نو کہو کہ خود آ جائے، گلتے تائنا دکھی دوں کو توڑ جا کے ملیا جائے۔ فرمایا میارے صدیق دے گھر وال چلو، توڑے سارے اس پورے معاملات قرآن آن لگے،
تفسیر حدیث دے اندر اصل قرآن دے اندر تائید قرآن کر رہی ہے. فرمایا میرے محبوب چلو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ رکو تے میرے واپسی دا انتظار کرو, میں جا رہا ہوں وہاں. صدیق دے گھر وال مصطفیٰ چل دے جا رہے ہیں. جا دروازہ کھٹکھٹایا ہے صدیق دا. صدیق جو ہی دروازے تے آئے تے رسول اللہ نو ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو ڈھلے تے فیس نہ کر سکے, روندے روندے باہر نکل گئے تے مصطفیٰ اندر داخل ہو گئے. باہر جا کے رو کے آنسو پونچھ کے اپنے وجود تے قابو پا کے اندر تشریف لے آئے. ویگا جان دیں حضور اندر جو ہی داخل ہوئے تے آواز دیتی ہے سیدہ ام رومان, سیدہ عائشہ دی والدہ محترمہ, انہوں نے آواز دے کے محبوب نے فرمایا ہے کہاں ہے میری عائش, میری عائش کہاں ہے. ترجمہ کرنے لگا ہوں فیصل آباد کے دوستوں, اس نے الفاظ دا معنی کریے تے مٹھاس محسوس ہوئے. کہاں ہے میری عائش؟ عائشہ نہیں کہا کہاں ہے میری عائش. اب معنی کرنے لگا ہوں کہاں ہے میری جان. انتہانی ہوگا حضور کیا فرماتے ہیں کہاں ہے میری زندگی, کہاں ہے میرا سکون, کہاں ہے میری عائش, میری جان کتھے. تے اگو میں رومان فرما دیا نا محبوب جی 50 دن دے کریم وقت ہونا لے, کھانا پینا چھڑ گئی, روندی رہندی ہر ویلے, لرزے نہ بخار چڑھ جاندہ ہے, سر دے وال بھی گر گن خام دی وجہ تو. شالا کسن جدائی نہ ہوئے تے پھر مصطفیٰ دی جدائی, مصطفیٰ دی جدائی, مصطفیٰ دا دکھ. امی عائشہ تے الال دیاڑے جڑے حضور نے علیحدگی فرمائی آئی, الہ فرمایا آئی, او 29 دن گن گن کے گزارے آئے تے ہن تے ناراضگی علی جدائی آئی, غصے علی جدائی آئی. پتہ نہیں کی معاملہ بنے گا, کیویں لمحات امی عائشہ نے گزارے ہونگے, کیونکہ جنہاں ویکھن دا ثواب, جنہاں ویکھے تے بھوک لے جائے تے کیویں امی عائشہ نے ایام گزارے ہونگے. فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ فرمایا اندر سہیلیاں نال بیٹھی ہے, سہیلیاں آئی ہوئیاں نے, ہر ویلے روندی رہن دیئے تے سارا دن لئی سہیلیاں آئیاں نے, بلاؤ میری عائشہ نو. تے سیدہ ام رومان گئیاں بیٹا عائشہ رسول اللہ تشریف لے آئے نے, واہ خاندان صدیق توڑی وفا. اگو غصہ کر کے بھی کیا سیدھے میں نہیں آنا, میں نہیں ملنا. یہی سمجھو کہ امی عائشہ انتظار چاند کدو میرا پیارا آوے. اٹھ کے سیلین چھڑ کے نبی علیہ السلام نے سامنے آکے چربائی تے بہ گئیاں. رسول اللہ نے حالت ویکھی تے فرمایا عائشہ میں تیرے باڑے بڑا پریشان, تے جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی منگ لے, میں دکھیاں, میں پریشان ہاں, میں تیرے بارے سوچدا رہنا کہ پتہ نہیں کی معاملہ ہوئے گا. امی عائشہ فرما دیاں جدو اے بات کہی تے میں تے عجیب جی حالت کفیت ہو گئی. میں گئے انما اشکو بسی وحزنی اللہ. فرمایا میرے پیارے میری حالت یوسف دے بابا والی بن گئی. فصبر جمیل واللہ المستعان علامات تصفون. پیارے جے میں کہاں کہ میں گناہ کیتا ہے جو کہ میں نہیں کیتا تو ہی من لو گے, تے جے میں کہاں نہیں کیتا تے پھر نہیں کیتا تے پھر غلطی اتھے ہی رہی. لہذا میں اپنے بارے کی کہاں. پھر امی عائشہ نے جذبات چاہیاں تے اپنے بابا صدیق والمخاطب ہو کے فرمان لگی ہیں بابا تم جواب دو, رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کچھ جواب دو. صدیق 1450 سال بعد ہر اہل حدیث تجھے سلام پیش کرتا ہے, جواب سنیے صدیق. فرماتے نے بیٹا عائشہ تیرا شور کوئی اور ہوئے آتے جواب میں دے وہاں. اے تے ایسی ذات اچھی بولن نال ایمان ختم ہو جانا ہے. کی جواب دئیے تھے جواب دینا لی جانی, ہر جگہ تے جواب نہیں دیتا جا سکتا. فرمانے میں ام رومان مانو کہ اماں جی تسی جواب دیو. مان بھی اگوئی الفاظ کہے مابو عائشہ بیٹا کنوں جواب دئیے, رسول اللہ نو جواب دئیے, کیویں دیتا جا سکتا ہے. امی عائشہ فرمانی ہیں پھر میں سارے اپنے عرضہ شکایتاں اللہ دے سامنے تے پھر اللہ ان قرآن نازل کر رہے ہیں محمدی حدیث دی تائید اندر.
قرآن نازل ہویا ہے، این قرآن نازل ہوندہ ہے، قرآن تے حدیث آپس اندر بولو جدا نہیں، اکٹھے جوڑ کے رکھو قرآن، ایک پاسے قرآن ہوئے ایک پاسے حدیث ہوئے، قرآن پڑھی جاؤ تے حدیث دی روشنی سمجھی جاؤ، تانے جو مولوی آیات پیش کرتے ہیں اے قرآن دی آیت چوندہ ہے اللہ دے فضل دے رحمت خوش ہو وہ اس مراد جشن مصابت ہونا ہے اسی یعنی اینج نہیں پہلے حضور نے جلوس کرنا سی مگروں رب نے قرآن بیان کرنا سی پہلے رسول اللہ نماز خوف پڑھی پھر قرآن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کیتا ہے اتو تصدیق آئیے تائید آئیے پیغمبر دے دل القا فرمائے یا وہی نازل ہوئیے پیغمبر نے عمل کیتا ہے یا وہی تو بعد یا اللہ دے عمر نال اللہ دے حکم نال القا دے نال دل اندر اللہ پیغمبر دے پا دیندہ سی عمل کر دے اتو تائید و تصدیق ہو جاندے سی سنیے جیس آیت تو جشن ثابت ہوندہ ہوندہ تے بولو تائید اللہ دا قرآن فرمانا رب نے جدوں جناب یہ تفسیر اندر مصطفیٰ نے جشن نکالیا نہیں یہ مطلب اس آیت دا معنی نہیں جو تو سا بیان کیتا ہے جھوٹا معنی بیان کر دے ہو غلط مفہوم بیان کر دے ہو امی ایشا فرما دیا نے جدوں میں اللہ دے سامنے عرض کی تھی اچانک میں کی ویکھے سردی دی شدت پیغمبر دے ماتھے ہوتے پسینہ وہی دی کیفیت جاری ہو گئی میں کیا کہ ایشا تیرے بارے اگر اللہ نے وکھایا تے یا القاء کرے سی یا خواب وکھا سی تیری ایڈی شان کتھو کہ قرآن نازل ہو سی ایدہ مطلب شان اے ہوندی ہے کہ شان قرآن نازل ہوئے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دعویٰ کیا ہے خلوت دعویٰ کیا ہے منافقان دے الزام دعویٰ کیا ہے اللہ نے ادھر رد کے دے اندر کیتا ہے قرآن اندر پہلے واقعہ پیش آیا ہے پہلے پیغمبر الحالات پیش آئے نے ہون جبریل آئے تے وہی دی کیفیت تاری ہوئی وہی دی کیفیت ختم ہوئی فرمائشہ مبارک ہوئی امی عائشہ فرمائیان میں اپنا چہرہ اٹھایا فرما مبارک ہوئی تیری تصدیق اندر رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا سبحانکا حاذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے یا اللہ جن اللہ ہے کوئی انہوں تے سزا لگنی چاہیے بدبختانو انہاں رافضیانو انہاں منافقانو انہاں یہودیانو کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ فرماندہ ہے جنہیں پاک دامن انبیاء شاہد الزام لگایا ہے او الغافلات او بھولی بالی جنہیں اے جے گناہ دے بارے کدے سوچی ہی نہیں حضور نے اپنے پیارے اپنی لونڈی بریرہ نو بلایا ہے فرمایا بریرہ تو ساڑی لونڈی ہیں ہر ویلے گھر جا رہنی ہے جدو میں گھر نہیں ہوندہ اس ویلے تو عائشہ دے نار رہنی ہے 10 کوئی عائشہ ویچ نقص تو دوے کیا ہوئے بریرہ دی جواب سنو فرما دیا نے محبوب جی اینج تے میں کئی باری ویکھے ہے اتنی چھوٹی عمر اتنی بولی بھالی اتنی سیدھی سادھی کہ آٹا گندی گندی سو جان دیئے عائشہ تے بکری آ جان دیئے وہ اگوں آٹا کھا جان دیئے اک کھل دیئے تے آٹا ہوندہ ہی نہیں بکری کھا جان دیئے تے یا رسول اللہ اینج دا گناہ حاشا وک اللہ پیارے میں تے سیدہ عائشہ دے اندر نہیں جے ویکھیا محبوب جی آئیں دی کوئی بات تے رسول اللہ نے کی فرمایا سی مینو اللہ دی قسمیں صفان کدے میرے گھر نہیں آیا ہو میرے صحابہ اپنے دل چو گل کڈو کدے صفان میری عدم موجودگی اندر میرے گھر نہیں آیا جدو میں مدینے تو باہر ہونا یاد رکھو جدو میں مدینے تو باہر ہوا کدے صفان مدینے نہیں ہویا ہمیشہ میرے نال جاندا ہے تے جدو میں مدینے ہوا تے کدے نہیں آیا میرے گھر جب تک میں موجود نہ ہوا اتنا بڑا واقعہ کیویں پیش آ سکتا ہے پہلے پیغمبر اپنی رائے نال اپنے فرمان نال اپنی حدیث نال صحابہ کرام مطمئن
مطمئن کر رہے نے، لیکن کامل اطمینان کدوں ہے جدوں حدیث دے ہوتے قرآن نازل ہویا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سن لیجیے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی پھر ایک جملے میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم حدیث پر قرآن کی مور دیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پر حدیث کی مور دیکھتے ہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں اور اس پر جناب مور قرآن کی ہو، یا حدیث وہ لیتے ہیں جس پر قرآن کی مور ہو اور قرآن وہی جس کی تفسیر حدیث پاک میں ہو۔ یہی ہمارا مسلک ہے، ہمارا منہج ہے۔ قرآن حدیث کی تصدیق کرتا ہے، حدیث قرآن کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، دونوں اللہ کی وحی ہیں۔ لیکن باقی جو فرقے ہیں ان کے ماننے کا انداز ابن ہے، وہ حدیث وہ لیتے ہیں لیکن ساری حدیث کو نہیں لیتے۔ حنفی اس حدیث کو لیتے ہیں جس پر امام ابو حنیفہ کی مور ہو، شافعی وہ حدیث لے لیتے ہیں جس پر امام شافعی کی مور ہو، حنبلی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر احمد بن حنبل کی مور ہو، مالکی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر امام مالک کی مور ہو، بریلوی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر عامر رضا خان کی مور ہو، دیوبند اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر علماء دیوبند اور امام ابو حنیفہ کی مور ہو، جعفری اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر امام جعفر صادق کی مور ہو۔ یہ اللہ کے بندے حدیث پر امام کی مور دیکھتے ہیں، ہم سارے اماموں کے اقوال پر محمد مصطفیٰ کی حدیث کی مور دیکھتے ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ امام حدیث پر مور نہیں لگا سکتا، یہ حدیث کی توہین اور گستاخی ہے۔ امام کے قول پر حدیث کی مور ہوگی، نہ کہ امام کی مور حدیث پر نہیں لگ سکتی۔ ان بدبختوں نے اس انداز میں حدیث کے ساتھ ظلم کیا، حدیث تو لیتے ہیں لیکن اوپر امام کی مور کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام کی مور نہیں چلے گی، قیامت تک مور ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ حدیث پر امام کی مور، یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہمارے نزدیک امام حجت نہیں، حدیث مصطفیٰ حجت ہے۔ بیان کرے ابو حنیفہ، بیان کرے شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جو بھی بیان کرے حدیث صحیح ہو، سند صحیح ہو، قابل عمل ہے، ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے، معصوم ہے، وہ لا ریب فیہ ہے۔ جو اس امام کا جو فتویٰ حدیث کے مطابق آ جائے سر آنکھوں پر، اگر حدیث کے مطابق نہ ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک قرآن معصوم ہے اور ایک حدیث معصوم ہے، ایک قرآن محفوظ ہے، ایک حدیث محفوظ ہے، ایک قرآن کا محافظ اللہ ہے، ایک حدیث کا محافظ اللہ ہے۔ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، قیامت تک حدیث بھی رہے گی۔ اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھنا نہیں بھائی۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں والے حال میں ایل سی ڈی لگا دی جائے اور ان کے خطیب پر نظر پڑے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے خواتین بیٹھتی تھی، سامنے وہ پردہ انہوں نے کیا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دیتے تھے مرد سامنے ہوتے، عورتیں پیچھے ہوتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام عید والے دن جب خطبہ دیتے پہلے مردوں کو دیتے پھر جا کے عورتوں کو دیتے، عورتیں بیٹھی ہوتی اور پھر آپ حضرت بلال کپڑا بچھاتے اور عورتیں صدقہ و خیرات کرتی۔ تو لہذا اس طرح جائز ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور امی عائشہ حضور کے کندھے پر سر مور رکھ کے ان کو دیکھ رہی، تو ایسے واقعات حدیث میں محفوظ ہے، موجود ہے۔ اگر ایل سی ڈی ویسے لگانا جائز ہے تو پھر عورت ویسے تسی کوئی کہہ سکتے ہو بتصویر ہے یا ویسے تو نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ، لیکن ایز ہوتے فتوہ نہ لاؤ بھائی، اس وجہ تو منع ہے کہ ہوتے عورت کی نظر پہ جائے گی، یہ اس انداز میں یہ منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جنہیں پکھے دے دیتے ہیں جامعہ سلفیہ واسطے، اللہ انہوں نے قبول فرمائے۔ میں بڑی ڈھلی آمین آکھی۔ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
سوال پہلے بھی آیا یا ہاتھ میں خیال میں بزرگوں نے بھیجا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں پیدا ہو. یہ سند کے لحاظ سے روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے. حضرت علی نہیں پیدا ہوئے بیت اللہ، لہذا یہ بات خلاف حقیقت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے سیدنا علی کا پیدا ہو. اگلے دن میں 2 دن پہلے شیعہ ذاکر کا کلپ دیکھ رہا تھا، انہیں کیا پیدا ہوئے ہی نہیں، نازل ہوئے. ہاں گل ہی موک گئی. اس کا نازل ہوئے پیدا ہوئے ہی نہیں. آندھا جڑا کہے علی پاک پیدا ہوئے، وہ دی ماں تے ہوتے اللہ دی لعنت. ہون دا صحبہ نازل نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، نازل ہوئے، رولہ ہی موک گیا. چلو اگے آندھے سن مولود کعبہ مکہ وچ پیدا ہوئے، ہون آندھے نازل ہوئے، چلو جان چھو. یعنی اس موقع نظریہ جڑا بیان کرتے سن یہی غلط سی، پہلا بھی غلط سی تے دوجا بھی اس تو بھی غلط ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تے باقی پکھے دیو پھر کوئی ساتھی جنہاں دیتے ہیں اللہ قبول فرمائے. تے کوئی ساتھی جامع سلوی آواز اگر پکھے دے دو گے تے اللہ توڑ انشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہے. ایک پکھا لے لو ذمہ کچھ اور ساتھی جنہاں کے لین ہو تے لین ہے نا. تے باقی کچھ ساتھی اور بھی ذمہ لو. کیڑا ساتھی ہے جڑا ایک پکھا ذمہ لوے گا؟ شاباش. پتہ لگے نا جنہاں کے لین انہاں بھی تے جنہاں نہیں لے وہ بھی ایک پکھا دیتی، زیادہ نہیں لے. ماشاءاللہ حاجی صاحب دے، ہاں جی عبدالقادر صاحب، انہاں دے 10 پکھے ہو گئے. ویسے میں انہاں دے 15 پانے سن، انہاں آپ ہی 10 پہلے جان چھڑا لے. اللہ انہاں دے قبول فرما. 10 پکھے وہ بے فرما رہے ہیں. اور شاباش ہمت مارو. یعنی 5 انہاں آکھیں 5 تے اور پورے کرو نا تو 50 ہو جان گے. تو ساڑھا حصہ پہ جائے گا طلبات کی خدمت کہ اسا میرا بھی ہو مادر علمی ہے. تے سارے اب ذرا محبت فرماؤ. پیچھے 10 پکے رہ گئے، یعنی کہ 10 ہو گئے نا، تے پیچھے 15 رہ گئے. یہ 15 بھی پورے کرو تے پھر 5 اگے ہو گئے، 5 ہو گئے تے 50 انشاءاللہ پکے جامع سلفیج لگ جان گے. اللہ تعالیٰ توڑے قبول فرمائے. ایک 2 پکے من لو سارے. ماشاءاللہ دسو جی شیخ صاحب کھڑے ہو نا. ایک ہاں جی توڑے کنے نے ایک پکا انہوں دا ہو گیا. باقی سارے ساتھی کی مت کرو، کوشش کرو سارے شاہ. سٹیج تو ہی کام بڑھنا ہوئے کہ سارے دن میں آبے پائی جا رہے ہیں. 2 ہو گئے، یہ تو ہو گئے 13. پیچھے پورے کرو. آگے توصیف صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا انہوں نے آگے دیتے ہوئے حاجی راشد صاحب. ہاں جی 2 تو آڑے والوں نہیں، 2 من چنگے نہیں لگ رہا ہے نا بولو. ماشاءاللہ نہیں تاک نہیں، تاک 5 تن پاک تو شروع ہوتا ہے. 5 تن پاک نہ محبت کرو نا، 5 پورے کرو. ماشاءاللہ 5 ہو گئے، 18 ہو گئے. پیچھے 7 رہ گئے، پورے کرو. ماشاءاللہ 7 پکے ہو رہے ہیں. میں سے اگر ایک بول دے کنہاں نو نہیں توصیف صاحب پتنے کہ سارے نہیں لوائے ہو سارے. اس وقت میں نہ کہہ رہا. سارے ساتھی جتنے بھی بیٹھے ہو پیچھے کتنے رہ گئے نہیں، 7 پکے رہ گئے. ایک ذمہ لو تے پھر دعا کرنے، پھر اگے چلنے ہیں انشاءاللہ. تھوڑے واسے دعا کرنے، اللہ تھوڑی اس محبت نو قبول فرما. اس پاسے ساتھی ایک پکا اپنے ذمہ لو. سارے جڑے سٹیج تے بیٹھے نا بزرگ، یاد سٹیج تے بھیجدا نہیں، ایک پکا دینا پیندا. 7 جڑے باقی نے پورے کرنے نے تسا انشاءاللہ. ویسے میرا اپنا ذوق ہے، میں نے کسے آکھیا نہیں. میں اپنے جامع سلویہ تو سن کے کہہ دیتا ہے میں چلو سفارش یہ سب پہ جائے گا. نبی علیہ السلام جڑا سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی انہیں ثواب عطا فرما. تو میں اس واسطے سفارش حسنہ شفاعت حسنہ حصہ پانے کی کوشش کی تھی. یہ 7 پکے ماشاء. ہاں جی یہ تو من لگتا ہے تکہ شاپ تو آئی کچھ نہ تکہ شاپ دیکھو جی. ہاں تو آٹھ ایک 19 ہو گئے. پیچھے کنے رہ گئے؟ او حدے مدنے ملک عبدالرشید صاحب نو اللہ جنت درجات بلند فرمائے. ایک انہوں دا ہو گیا 20 ہو گئے. 5 رہ گئے پیچھے شاباس. ایک لوز میں پھر کھبے پاسو کوئی بندہ نہیں اٹھایا دے، سارے غریب بیٹھے. شاباش ہمت مارو، ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ جنہ ساتھی ایک پکھا ذمہ لیندے جو 12,000 ایک پکھا ہے. 2 ماشاءاللہ.
پیچھے 3 رہ گئے جی، چلو احمد مارو ماشاءاللہ بھائی ہو گئے ماشاءاللہ 2 پکے ہونے تھے تو پھر دعا شروع ہونے ہن 2 پکے دی کون ماری چکے گا اٹھائے کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈے اس صدقے نو اس خیرات نو قبول فرمائے آج اینج کرو نا ماشاءاللہ اور تعالیٰ نہیں یہ بچیاں دا مدرسہ ہے تسی پورے کرو اور نبی علیہ السلام جدوں اعلان فرماندے آئے تے صحابہ کرام تھوڑے جے جھج کے پھر جدوں سٹن لگے نا مال رسول اللہ دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھا ایک صحابی نے 1 درم سٹیا تے دوجے نے 1 لاکھ دیتا جی ماشاءاللہ 2 ہو گئے ماشاءاللہ آج 2 انہاں دے ہو گئے 26 ہوئے 25 ہوئے 25 چلو انشاءاللہ یاد ہے بچہ بھی ہونے یا 25 ہوئے نویں سرو شروع کر لیں مڈو تو جدوں 1 درم سٹیا نا تے ایک نے 1 لاکھ درم سٹیا تے نبی رسم گھر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے ہنستے آئے مسکراندے آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو ہمیشہ مسکراندے رکھے آج ہنس کیوں رہے ہو فرمایا میں ہنس اس بات رہا ایک میرے صحابی نے میرے اعلان تے لاکھ دیتا ہے درم تے دوجے نے 1 درم دیتا ہے تے اللہ نے ثواب انہوں زیادہ دیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں فرمایا جی دیکھو 1 لاکھ جنہیں سٹیا ہو دے گھر کئی لاکھ درم ماشاءاللہ اے انگوٹھی جی ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا با جنہیں 1 درم دیتا ہے انہوں ثواب زیادہ لبے ہے کیوں فرمایا جنہیں 1 لاکھ دیتا سی وہ دے گھر کئی لاکھ موجود سن جنہیں گھر 1 درم ہی آئی نہ اس 1 درم دیتا ہے تے اللہ نے لکھوان لگیا کیا فرشتے ہو انج نہ لکھو 1 درم دیتا ہے انج کہو کہ انہیں گھر دا سارا اساسہ اور سامان دیتا ہے اللہ مول پہندہ ہے اس نیت دا انشاءاللہ تے ہون چونکہ یہ ود گئے نے 25 تو تے ہون میرا دل ہے کہ تھوڑا جا کے ودیے یا تے بس کریے ہون آدھے اسے بس کرو آؤ پھر دعا کریے الحمدللہ جی جی جس باجی نے اپنی انگوٹھی بھیجیے جی اللہ تعالیٰ انہوں دی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں دی اس جذبے نو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال اس دی قدر دانی فرمائے اور اس دا نعم البدل عطا فرمائے اور بغیر حساب دی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد کو مدرسے کو رہ دی دنیا تک آباد فرما اس جامعہ کے تمام طلباء اور اساتذہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما جتنے معاونین ہیں ان کے مال میں رزق میں اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے موحدین اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ جو ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ اس مسجد سے متعلقین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم بھائی ساک ریحان صاحب ملک عبدالرشید صاحب چودھری عبدالرزاق صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کے دوست ان کی اولادیں ان کی جماعت ساری بیٹھی ہے اللہ ان تینوں بزرگوں پر رحمت نازل فرما بھائی اعظم صاحب بھائی طارق صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو بھی فوت ہو چکے اس مسجد سے متعلقین اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما جس ساتھی نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کی والدہ محترمہ کو اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل عطا فرما اللہ جناب آپ نے تیرے دین کے ادارے کے ساتھ جامعہ سلفیہ کے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کا تعاون کرنا قبول فرما اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا کر دے ان کے صدقے کو اپنی برگاہ میں قبول فرما جس بہن بیٹی نے
تعاون کیا اللہ اس کے تعاون کو قبول فرما لے اللہ ان کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو بنا کے عطا فرما دے اللہ اس کا اجر احد پہاڑ سے بھی بڑھا دے تو اس پر قادر ہے اللہ ہمارے ملک کو حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کو سیلاب سے محفوظ فرما جن کا سیلاب میں نقصان ہوئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما اللہ ان کے نقصان کو پورا فرما دے اللہ ہمارے ملک کو بے موسمی بارشوں سے محفوظ فرما سیلاب سے محفوظ فرما ہمارے اس ملک میں اللہ استحکام نصیب فرما امن عطا فرما دہشت گردی سے بد امنی سے فرقاوریت سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرما اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ ان کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دے اللہ اسرائیل کو برباد کر دے اللہ اس کے عزائم کو برباد کر دے اللہ اس کے ظلم سے غزہ فلسطین کے مظلوموں کو محفوظ فرما لے یا اللہ ہماری دل کی آہیں مرادوں کو پورا فرما اللہ جن باپ نے یہ پروگرام کرا محنت کی خرچ کی اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما جو سنا سنایا اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں انہیں حافظ عالم اور قاری بنا دے اللہ با عمل بنا دے اللہ ان کے سینوں کو قرآنی اور حدیثی علوم کے لیے کھول دے شرح صدر فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین